دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہر سلسلے کی طرح اس سلسلے میں پیاری پیاری احادیث اور ایمان افروز واقعات سنیں گے، توجہ کے ساتھ شامل رہیے۔ پچھلے کچھ سلسلوں سے ہم درود پاک نہ پڑھنے کی جو وعیدیں ہیں، جو نقصانات ہیں، اس پر مشتمل احادیث سن رہے ہیں۔ آج جو حدیث سننی ہے واقعی وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام، میرے آقا فرماتے تین طرح کے لوگ میرا چہرہ نہ دیکھیں گے۔ سوچئے وہ کتنے بڑے محروم ہوں گے۔ وہ تین طرح کے لوگ کون ہیں ذرا سنیے۔ آقا فرماتے العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والثانی تارک سنتی، میری سنت کا تارک یعنی سنت کو چھوڑنے والا، اور تیسرا فرمایا والثالث من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، تیسرا وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، کہیں ان تین قسم کے لوگوں میں ہم شامل تو نہیں؟ ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں کہ نہیں؟ کہیں ہم سنتوں کو چھوڑنے والے تو نہیں؟ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ دیتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے سنتوں کا پابند بنا دیا، مگر جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے غور کر لیجئے، کہیں آپ اور ہم تو ایسا کام نہیں کر رہے کہ ہم سنتوں کو چھوڑنے والے بن گئے، قیامت کے دن کہیں نبی پاک کی زیارت سے محروم نہ ہو جائیں۔ ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہماری گفتگو، ہمارا کاروبار، ہمارے فیملی ٹرمز، ہمارے پڑوس کے ساتھ تعلقات، واٹ ایور سنت کے مطابق ہیں یا سنت سے دور ہیں، الٹ تو نہیں کر رہے، کہیں قیامت کے دن نبی پاک کے دیدار سے محروم نہ رہ جائیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جس کو قیامت کے دن دیدار نہ ہوا نا، وہ تو مارا گیا نا۔ شفاعت کس نے کرنی ہے؟ بخشوانا کس نے ہے؟ ہمیں گناہ گاروں کو جنت میں لے جانا کس نے ہے؟ نبی پاک نے کرم فرمانا ہے نا۔ لیکن اگر زیارت سے ہی محروم رہے تو پھر یہ سارے کام کیسے ہوں گے؟ اور تیسری بات کیا سنی؟ جس کے سامنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور وہ نبی پاک پر درود نہ بھیجے۔ اللہ کرے کہ ہم ذکر کرتے رہیں، نبی پاک کا ذکر خیر کرتے رہیں، ہماری زبان ہمیں فضول باتوں سے بچانی ہوگی۔ ایک اور جگہ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ حدیث پاک میں ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ایک شکاری گزرا۔ میں اس حدیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اور جس کے پاس ایک ہرنی تھی جسے اس نے شکار کیا تھا، اللہ عز و جل نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو وہ بولنا شروع ہو گئی، یعنی میرے آقا وہ ہیں کہ جن کے سامنے کنکر بولنا شروع کر دیں، وہ تو پھر بھی ہرنی تھی۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں دودھ پلاتی ہوں، اب وہ بھوکے ہوں گے، اب اس شکاری کو حکم فرما دیجئے کہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں، پھر میں واپس آ جاؤں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر گارنٹی کیا ہے؟ حدیث کا مضمون ہے کہ یعنی اگر تم واپس نہ آئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ عرض کرتی کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اس شخص کی طرح لعنت ہو، اللہ عز و جل کی لعنت ہو جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے، یا اس آدمی کی طرح مجھ پر لعنت ہو جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شکاری کو آزاد کرنے کا حکم دیا کہ فرمایا اس کو چھوڑ دو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ واپس آ جائے گی۔ چنانچہ ہرنی دودھ پلانے گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس بھی آ گئی۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں آپ کی امت پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے اس ہرنی کو اپنی اولاد پر شفقت ہے، اور میں آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا جیسے کہ یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی کرم نوازی دیکھیں ہم گناہ گاروں پر کہ رب فرما رہا ہے جس طرح یہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اس سے زیادہ میں آپ کی امت پر مہربان ہوں، رب ہم پر مہربان ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی تو سیکھنے کو ملی نا
تو اس ہرنی نے کیا کہا کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور آپ پر وہ درود نہ پڑھے. اب سوچیے زندگی میں ایسا کتنی بار ہوا ہوگا غافل رہ کر ہم نبی پاک کے ذکر سے محروم رہے. اپنی عادت بنائیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے رہا کریں, اور خاص طور پر جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو تو ضرور درود پاک پڑھیں. ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں, قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی, اور اللہ عز و جل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, ذرا سوچئے نا کہ مطلب ہماری محفلیں, ہماری مجلسیں, ہماری بیٹھکیں, ہماری جس کو کہتے ہیں نا کچہریاں, یہ ہم جو رات میں شام میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے, نبی پاک پر درود ہوتا ہے, یا معاذ اللہ بری باتیں ہوتی ہیں, غیبتیں ہوتی ہیں, کسی کی دل آزاری ہوتی ہے. سوچئے یہ اس طرح فضول بیٹھ کر ہم اپنے کہیں گناہوں میں تو اضافے کا باعث نہیں کرتے. کاش ہماری محفلیں بھی صحابہ کرام بیٹھتے نا, پتہ ہے وہ بھی تو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. کوئی کہتا آؤ میں اللہ کا کلام سنا دو, وہ قرآن سنتے تھے, وہ ذکر سنتے تھے. کوئی کہتا ذرا نبی پاک کی کوئی بات سنا دو, کوئی کہتا ذرا پیارے آقا کا حلیہ بیان کر دو. یعنی ان کی گفتگو کا محور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا تھا. ہم چار دوست مل کر کہیں بیٹھ جائیں تو غیبتیں ہیں, بہتان ہیں, ہنسی مذاق میں بعض اوقات کسی کی دل آزاری ہے. سنیے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو, نبی پاک پر درود نہ پڑا جائے, اس مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی قیامت کے دن کہ ہم نے ضائع کیا اس ٹائم کو. میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را اپنے وقت کو قیمتی جانیے. لوگ کہتے ہیں نا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دے کر مسجد میں آ جائیں, قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دے کر اجتماع میں آ جائیں, ذکر کی محفل میں, درود کی محفل میں آئیں. سچ بات یہ ہے وقت وہی قیمتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزر جائے. اگر کسی کو اپنا وقت قیمتی بنانا ہے نا تو وہ اللہ کا ذکر کرے, اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرے. خدا کی قسم وقت وہی قیمتی ہے, پریشس ہے وہ ٹائم جو اللہ کے نبی کے ذکر میں گزر جائے, پیارے آقا کا تذکرہ کرتے گزر جائے. یاد نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. اگر وہ رات جو نبی پاک کی یاد میں گزر جائے اس سے بہتر کوئی رات نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی لمحہ نہیں ہے کہ جب زبان اللہ کے نبی کا ذکر کرے, ان کی یاد میں آنسو بہ جائیں. اصل زندگی کا مزہ اسی میں نا, دل میں ہو یاد تیری, گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اے کاش اکیلے میں بھی نبی پاک کی یاد ستائے, ان کا ذکر کروں, اور جب عوام میں ہوں تب بھی ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہے. اس سلسلے کا ایک مقصد بھی یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو اور فروزاں کیا جائے اور اس کو اضافہ دیا جائے, اور اللہ کرے کہ ہم بس یاد نبی میں گم رہیں, ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں. امیر علیہ سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں نا, ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے, ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. کاش فضول باتوں سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہمیں نصیب ہو جائے. اب آئیے مدنی چینل کے ناظرین, دو بڑے ہی ایمان افروز مختصر مگر پر اثر واقعات سننے کا وقت آ گیا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ خلاد بن کثیر نزا کی حالت میں تھے تو ان کے تکیے کے نیچے سے کاغذ پایا گیا جس پر یہ لکھا تھا, ہذہ براءۃ من النار لخلاد بن کثیر, یہ خلاد بن کثیر کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے. لوگوں نے ان کے گھر والوں سے ان کا عمل پوچھا کہ ایسا کون سا عمل کرتے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہر جمعہ کو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبھی تو ہم کہتے ہیں نا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے کاش ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب ہو جائے. کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم کم از کم جمعے کو 1000 بار درود پاک پڑھ لیں؟ جمعہ کی ایک نیکی ویسے بھی 70 نیکی کے برابر ہے. اور اگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد النبی الامی, یہ درود پاک بڑے مختصر ہیں, اگر ہم پڑھیں تو شاید 40-50 منٹ میں 1 گھنٹے میں 1000 بار درود پاک ہو سکتے ہیں. اور اگر ایسا ثواب, ایسی نیکی, ایسی برکت ملتی ہو تو پھر کیوں کنجوسی کی جائے. ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیے کہ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی فوت ہو گیا. میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک فرمایا. اس نے کہا کہ اے شبلی مجھ پر بہت بڑی بڑی مصیبتیں گزری.
حتیٰ کہ سوال و جواب کے وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میری موت اسلام پر نہیں ہوئی. اتنے ڈیفیکلٹ سوال ہو رہے تھے. تو ندا آئی کہ یہ پریشانیاں دنیا میں زبان کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے آئی ہیں. اسی دوران جب عذاب کے فرشتے میرے قریب آنے لگے تو ایک خوبصورت عمدہ خوشبو والا شخص میرے اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو گیا، بیچ میں آ گیا، اور اس نے مجھے چند جوابات یاد کروائے جو میں نے فرشتوں کے سامنے پیش کر دیے. تو میری جان بخشی ہو گئی. میں نے اس نورانی شخص سے پوچھا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کو تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بکثرت درود پڑھنے کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے. اب مجھے تمہاری ہر تکلیف پر مدد کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ اکبر. عذاب سے روک بن گیا، عذاب کے فرشتے لے جانے آ گئے، مگر درود پڑھنا کام آ گیا. کہاں کہاں، کیسے کیسے، کب کب درود کام آتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ کرے کہ ان تمام واقعات، ان تمام احادیث کو سن کر ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں کچھ احادیث، کچھ ایمان افروز واقعات لے کر حاضر ہوں گے تاکہ مزید ذکر و درود کا ذہن بنے، مزید نبی پاک کی یاد ہمارے دلوں میں اجاگر ہو جائے. مدنی چینل یہی تو چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد.